ہیں اس لیے کہ اس گاؤں میں حضور سرتاج میاں رہتے ہیں۔ اور حضرات ایک شعر یاد آیا، اے لوگوں اگر محبت کرنا ہے تو ایسی محبت کرو جو محبت صدیق اکبر نے میری آقا سے کی۔ بول دو سبحان اللہ۔ اگر بات اچھی لگے تو بول دو یا رسول اللہ۔ ایسی محبت کرو جو محبت میرے عمر فاروق اعظم نے مصطفیٰ سے کی۔ ایسی محبت کرو جو محبت تمام صحابی رسول نے میرے آقا سے محبت کی۔ ایسی محبت کرو جو محبت حضرت بلال نے میرے نبی سے محبت کی۔ امیہ ابن خلف حضرت بلال پر ظلم کرتا رہا، لیکن حضرت بلال اپنے زبان سے احد احد کے نعرے لگاتے رہے۔ حضرت بلال نے میرے مصطفیٰ سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، شاعر مچل کر کہتا ہے کہ میرے نبی نے سینے سے لگا کر بلال کو، بول دو یا رسول اللہ، میرے نبی نے سینے سے لگا کر بلال کو دنیا سے کالے گورے کا نقشہ مٹا، دنیا سے کالے گورے کا نقشہ مٹا دیا۔ حضرات محترم، لوگوں سے پوچھا کہ محبت چیز کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں محبت اس چیز کا نام ہے، محبت کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جب لوگوں سے یہ سوال کیا تو حضرات جواب ملتا ہے، محبت کیا چیز ہے؟ محبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو راتوں میں نیندیں نہیں آتی ہے۔ ایسا ہی نا، محبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شاہ اسلام غلام مصطفیٰ نعیمی، شاہ اسلام غلام مصطفیٰ نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت کیا چیز ہے؟ جب لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہتے ہیں جب محبت انسان کو ہوتی ہے تو انسان کے چہرے سے جھلکتی ہے۔ اے لوگوں، ہم کیسی محبت نبی سے کرتے ہیں؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اے لوگوں، ہمیں محبت کہاں نظر آتی ہے؟ نہ ہی ہمارے چہروں سے محبت نظر آتی ہے۔ ہم راتوں میں سوتے ہیں، ہم کہاں نماز فجر پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، اگر محبت کرنا ہے تو ایسی محبت کرو جو محبت بلال نے میرے آقا سے کی۔ سبحان اللہ۔ آؤ پیارے عزیز دوستو، میں مختصر سی بات بتاتے ہوئے چلتا ہوں۔ حضرات محترم، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا کو چھوڑ کر گئے، جب میرے مصطفیٰ نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تو تمام صحابہ کرام کا ایک عجیب و غریب حساب ہو گیا تھا۔ تمام صحابہ کرام کچھ دیر کے لیے سجدے میں چلے گئے تھے، لیکن وہ بلال جو بلال میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے، سبحان اللہ، وہ بلال جو مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، سبحان اللہ، وہ بلال جو مصطفیٰ کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گردش کرتے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب حضرت بلال نے سنا کہ میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میرے مصطفیٰ نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے، اللہ اکبر، حضرت بلال کا کیا ہوا؟ حضرت بلال نے جب یہ سنا لوگوں تو حضرت بلال، وہ بلال جو مصطفیٰ کے ساتھ کھاتے تھے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے تھے، مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اذان پڑھتے تھے تو مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا تھا، بول دو یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے جب یہ سنا میرے نبی نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے، حضرت بلال سوچنے لگے اب مجھے اس شہر مدینہ میں رہنا گوارا نہیں ہے، میں اس شہر کو چھوڑ دوں گا، اللہ اکبر۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت بلال نے شہر مدینہ چھوڑ دیا، حضرت بلال شہر مدینہ کو الوداع کہہ دیا۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت بلال ملک شام کے شہر حلب میں جا کر پناہ لیتے ہیں، حضرت بلال حلب کی سرزمین پر جا کر اپنے آپ کو پناہ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت بلال حلب کی سرزمین میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، حلب کی سرزمین پر اپنی زندگی کو کاٹ رہی ہے، اللہ اکبر۔ پیارے عزیز دوستو، حضرت بلال حلب کی سرزمین پر ہے۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے چلتا ہوں کہ محبت کیا چیز ہے، محبت کس چیز کو کہتے ہیں۔ حضرت بلال سے سیکھو کہ محبت کیا چیز ہے۔ حضرت بلال حلب میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، اللہ اکبر۔ جب ایک سال گزرتا ہے
میرے نبی کو اس دنیا کو چھوڑے ہوئے 1 سال ہو جاتا ہے، ایک زمانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رات کی تاریکی میں آرام کر رہے ہیں، بستر پر پرسکون ہے۔ حضرت بلال نے خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا کہ دونوں عالم کے مالک و مختار، طٰہٰ و یاسین، بشیر و نذیر، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، اے بلال کیا تم کو شہر مدینہ نہیں یاد آتا ہے؟ اے بلال کیا تم کو مدینہ کی گھٹیں یاد نہیں آتی ہے؟ وہ تو یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت بلال خواب میں آقا کا دیدار کر رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلال کیا تم کو مدینہ کی گھٹیں یاد نہیں آ رہی ہے؟ بلال کیا تمہیں مسجد نبوی کا منبر یاد نہیں آتا ہے؟ اے بلال کیا تمہیں میری تربت کی یاد نہیں آتی ہے؟ اے بلال کیا تم کو مجھے یاد نہیں کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نیند میں ہے، خواب دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جب نیند سے بیدار ہوئے حضرت بلال نبی کا دیوانہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، اسی رات کی تاریخی میں حضرت بلال اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، بول دو یا رسول اللہ۔ حضرت بلال اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، رات کی تاریخی میں اپنے آپ کو شہر مدینہ کی طرف روا اور دبا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال شہر مدینہ کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، رات کا عالم ہے، حضرت بلال کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بلال روتے جا رہے ہیں، اونٹنی دوڑتی جا رہی ہے، حضرت بلال ساروں کا تار ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضرت بلال شہر مدینہ میں پہنچتے ہیں، وہ شہر مدینہ جس مدینے میں حضرت بلال نے مصطفیٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، وہ اللہ اکبر۔ حضرت بلال جب شہر مدینہ میں پہنچتے ہیں، مصطفیٰ کے روضے کے سامنے پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ، مصطفیٰ کے روضے کی چالیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ بلال مصطفیٰ کے روضے کی چالیوں کو پکڑ کر زاروں کا تار ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے سامنے آ گیا ہے، اے میرے آقا آپ نے اپنے غلام کو پکارا تھا، یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ، آپ کا مستانہ آپ کی آواز پر دوڑتے دوڑتے لبیک کہتے ہوئے آپ کے سینے آ گیا ہے، آپ کے سامنے روبرو ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال روضے مصطفیٰ چالی کو پکڑے ہیں، ساروں کا تار ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال یہ تمام کی تمام اسیرہ، تمام کی تمام گفتگو میرے مصطفیٰ کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک دم اچانک کیا ہوتا ہے، حضرت بلال پر فجر کی تاری ہوتی ہے، حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت بلال بے ہوش ہوتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں جب حضرت بلال مصطفیٰ کے روضے کے سامنے لیتے ہیں، تمام صحابہ کرام حضرت بلال کو گھیر لیتے ہیں، تمام صحابہ کرام کا ہجوم لگ جاتا ہے، صدیق اکبر بھی آتے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی آتے ہیں، عثمان غنی بھی آتے ہیں، مولا علی بھی آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی آتے ہیں، یار بول دو یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کے ہوشی کے عالم میں مصطفیٰ کے روضے کے سامنے لیتے ہوئے ہیں، تمام صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں۔ حضرت بلال کو جب ہوش سے حضرت بلال جب ہوش میں آتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد تمام صحابہ رسول حضرت بلال کو گھیر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کو دیکھتے ہیں تو تمام صحابہ کرام کو مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ جاتی ہے، بول دو یا رسول اللہ۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے چلتا ہوں میرے عزیز دوستو، اگر ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی ہر چیز سے محبت لگتی ہے، اس کی ہر چیز کو پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے چلتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی دادی ماں ہے، اس کا انتقال ہو جائے تو دادی ماں کی عمر کی عورتیں جتنے بھی محلے کے اندر ہے، اب آپ ان عورتوں کو دیکھو گے، ان کو دیکھتے ہی آپ یہ کہو گے، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو اپنی دادی کی یاد آتی ہے، ان کا جب چہرہ دیکھتا ہوں اپنی دادی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، اسی طریقے سے جب حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت مولا علی نے، حضرت عمر نے جب مصطفیٰ کے چہرے کو، جب حضرت بلال کے چہرے کا دیدار کیا تو بلال کو پکار کر کہنے لگے، اے بلال جب تمہارا چہرہ دیکھا تو مصطفیٰ کے چہرے کی یاد آ گئی، اے بلال جب تم آئے ہو تو ایسا لگتا
है कि मुस्तफा भी तुम्हारे साथ आए होंगे। बिलाल नबी का मुअज्जिन तो आ गया है, बिलाल मेरे आका कहने आए हैं, मेरे मुस्तफा कहाँ है? अल्लाह पर हजरत बिलाल जब ये तमाम गुफ्तगू सुनते हैं, हजरत बिलाल ज़ारो कत्तार रोने लगते हैं। ज़ारो कत्तार बिलाल रो रहा है। प्यारे अजीज दोस्तों, आपको पता तो चलता हो, अब तमाम साहब के रसूल हजरत बिलाल से कहते हैं, ऐ बिलाल जो मुस्तफा के जमाने में तुम अजान पढ़ते थे, बहुत ही बेहतरीन तुम्हारा लहजा था। ऐ बिलाल आज हम सब लोगों की तमन्ना ये है कि तुम वो अजान आज हमारे सामने पढ़ दो जो अजान तुम मेरे आका के जमाने में पढ़ते थे। मुस्तफा के चेहरा को देखकर ऐ बिलाल जो तुम अजान पढ़ते थे वो अजान आज हमारे सामने पढ़ दो। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल जब के सुनते हैं, हजरत बिलाल कुछ जवाब नहीं देते हैं। बार बार सहाबा इकराम हजरत बिलाल से कहते हैं, हजरत बिलाल इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों वो जमाना और था, ऐ लोगों वो दौर और था, वो जमाना मेरे नबी का जमाना था, वो जमाना मुस्तफा का जमाना था जब मैं अजान पढ़ता था अपने नबी का चेहरा देखता था, जब मैं अजान पढ़ता था मुस्तफा का चेहरा मेरी आंखों के सामने होता था। ऐ लोगों अब ये जमाना नहीं है जो जमाना पहला का जमाना था, लेकिन अब जमाना बदल गया है, मैं अजान नहीं पढ़ सकता हूँ। अल्लाह पर तमाम सहाबा इकराम हजरत बिलाल से अजान के लिए कहते हैं, लेकिन बिलाल अजान नहीं पढ़ते हैं। अलगर सहाबा इकराम एक मीटिंग करते हैं, एक मशवरा कहते हैं, बिलाल से अगर तुम अजान पढ़वाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, हसनैन करीमैन को बुला दिया जाए, सुभान अल्लाह, नबी आखिरुस समा मोहम्मद अरबी के नवासों को बुला दिया जाए। हजरत बिलाल उनका कहना नहीं करेंगे, उनका कहना मना नहीं करेंगे, जब वो कहेंगे तो बिलाल जरूर अजान पढ़ेंगे। अल्लाह पर प्यारे अजीज दोस्तों, हजरत बिलाल के सामने हसनैन करीमैन इमाम हसन इमाम हुसैन को बुला दिया गया। हजरत बिलाल का जब चेहरा इमाम हसन हुसैन पढ़ते हैं, पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल जो अजान तुम मुस्तफा के जमाने में पढ़ते थे, ऐ बिलाल जो अजान तुम नबी आखिरुस समा के जमाने में पढ़ते थे, बिलाल आज तुम वही अजान पढ़ दो, बिलाल आज वही अजान हमको सुना दो। अल्लाह पर हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, हसनैन करीमैन मैं तुम्हारी बात को नहीं तब्दील कर सकता, तुम्हारी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मेरे नबी का फरमान है, जिसने हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने हुसैन से दोस्ती की उसने मुझसे दोस्ती की, जिसने हुसैन से बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया। अल्लाह पर हजरत बिलाल से जब इमाम हसन हुसैन कहते हैं बिलाल अजान पढ़ दो, अल्लाह पर हजरत बिलाल अल्लाह पर इरशाद फरमाते हैं, बताओ नवासे रसूल कहाँ पर अजान पढ़ो? अल्लाह पर तमाम नवाब हजरत मोहतरम इमाम हसन हुसैन हजरत बिलाल का हाथ पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद मस्जिद नबवी की छत पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, बिलाल अजान पढ़ो। अल्लाह पर हजरत बिलाल अजान पढ़ना शुरू करते हैं। अल्लाह पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जब हजरत बिलाल आते हैं, हजरत बिलाल की जुबान अब खामोश हो जाती है, हजरत बिलाल अब कुछ बयान नहीं करते हैं, इसलिए कि जब बिलाल मुस्तफा के जमाने में अजान पढ़ते थे, जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिलाल कहता था तो मुस्तफा जाने रहमत ताब यासीन बशीर नज़ीर बेकसों के का मोहम्मद अरबी का चेहरा रूबरू होता था। आज बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है तो मुस्तफा का चेहरा नजर नहीं आया है, मुस्तफा का अल्लाह पर मुस्तफा का दीदार हजरत बिलाल को नहीं होता है। हजरत बिलाल अजान पढ़ते पढ़ते अल्लाह पर बेहोश हो जाते हैं, आपको वक्त की कैफियत तारी होती है, हजरत बिलाल बेहोश हो जाते हैं और हजरत बिलाल को होश आता है तो शहर मदीना को छोड़ देते हैं। तो लोगों कहने का मतलब ये है कि अगर मोहब्बत करो तो ऐसी मोहब्बत करो कि अल्लाह भी हमसे खुश हो जाए, उसका मुस्तफा भी हमसे खुश हो जाए, हुजूर सरताज शाह वली रहमतुल्लाह अलैह भी खुश हो जाए। तमाम लोग तौबा इस्तग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा खिताब आपने समाअत किया। अब मैं